کیا کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیک نے اس پر حقیقتاً غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر چیئرمین، انٹرنیشنل دنیا میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے شادی۔ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، شادی ہر جگہ ہوتی ہے۔ اسی لیے جو ادارہ شادی نہیں کرا سکتا اسے انٹرنیشنل کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ادارہ انتہائی اعلیٰ سطح پر قائم لیبارٹریز کو سائنس کا انتہائی نازک اور پیچیدہ سامان سپلائی کرتا ہے۔ یہ تو درست ہے یا؟ عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، یہ درست ہے اور آپ نے بھی فون پر اسی بات کا حوالہ دیا تھا اور اپنی ریاست میں قائم ہونے والی انتہائی اعلیٰ سطح کی لیبارٹری کے لیے بڑا آرڈر دینا چاہتے تھے، اسی لیے آپ سے ملاقات کا وقت طے کر لیا گیا تھا، مگر آپ نے شادی کا مسئلہ چھوڑ دیا۔ چیئرمین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کمارے آدمی کی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ شادی کا اسکوپ ہی تلاش کرتا ہے، عمران نے جواب دیا تو اس کے اس جواب پر چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر دونوں ہی بے اختیار ہنس پڑے۔ معاف کیجیے گا، ہمارا خیال مشرقی پرنسس کے بارے میں مختلف تھا، مگر آپ سے ملاقات کے بعد ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ پرنس تو انتہائی ذہین اور خوش طبع ہوتے ہیں، چیئرمین نے ہنستے ہوئے کہا۔ معاف کر دیا، دراصل معاف کر دینا ہماری خاندانی روایات میں شامل ہے، عمران نے جواب دیا تو جیک اور بونور دونوں ہی مسکرا دیے۔ آپ کس سطح اور کس ٹائپ کی لیبارٹری اپنی ریاست میں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ فیزیبلٹی رپورٹ ہمراہ لائے ہیں؟ چیئرمین نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بالکل اسی انداز کی جس انداز کی لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر جیرالڈ ہیں، عمران نے جواب دیا تو جیک اور بونور دونوں بے اختیار اچھل پڑے۔ ان کے چہروں پر یکلہت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ابھی آپ کی بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، ڈاکٹر جیرالڈ نے ابھی حال ہی میں شادی کی ہے، اسی لیے آپ شادی کا حوالہ دے رہے تھے۔ بہت خوب، واقعی یہ ایک خوبصورت آغاز تھا۔ سوری پرنس، دراصل ہم آپ کے خوبصورت آغاز کا سیاق و سباق نہیں سمجھ سکے تھے، چیئرمین نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے تو دوسری شادی کی ہوگی، میں پہلی کی بات کر رہا تھا۔ جو عزت پہلی شادی میں ہوتی ہے وہ دوسری تیسری میں کہاں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، انہوں نے بھی بڑھاپے میں آ کر شادی کی ہے اور ہم اس پارٹی میں موجود تھے جس میں انہوں نے جیکولین سے شادی کا اعلان کیا، اور پھر وہیں اسی پارٹی میں انتہائی سادگی سے ان کی شادی بھی رجسٹرڈ ہو گئی۔ ہمیں اس بات پر بے حد حیرت ہو رہی تھی کیونکہ ڈاکٹر جیرالڈ اور جیکولین دونوں کی عمروں میں بے پناہ فرق کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج اور دائرہ کار بھی مختلف تھے۔ بہرحال ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، جیک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دائرہ کار سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اب آپ سے کیا چھپانا جناب، آپ تو بہرحال اجنبی ہیں اور آپ اعلیٰ شخصیت ہیں، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی باتیں لیک آؤٹ بھی نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر جیرالڈ صاحب ایکلیمیا کے نامور سائنسدان ہیں، جبکہ محترمہ جیکولین کے بارے میں مختلف باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ان کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے، وہ انتہائی بدنام ترین کلبوں میں آتی جاتی رہتی ہیں، جیک نے جواب دیا۔ آپ اس قدر تفصیل ان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ خفیہ لیبارٹری کو سپلائی کرنے کے لیے ہمیں بھی زیر زمین دنیا سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے، اور محترمہ جیکولین کے بارے میں ہمارے اسی خصوصی شعبے کی یہی رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ ہم نے باقاعدہ طلب کی تھی کیونکہ میڈم جیکولین شادی کے بعد ایکس 1 لیبارٹری میں ہی ڈاکٹر جیرالڈ کے ساتھ قیام پذیر ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم اس پر اعتراض تو نہیں کر سکتے، البتہ ہم محتاط ضرور ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ اس بات کو چھوڑیں، کاروباری بات یہ ہے کہ ایکس 1 لیبارٹری انتہائی اعلیٰ سطح کی ہے اور اس میں A1 ٹائپ مشینری فٹ ہے۔ آپ کو صرف اس لیبارٹری کا حوالہ دے دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ ہمیں فیزیبلٹی رپورٹ دیں گے تو ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ ہم نے کس قسم کی مشینری آپ کو سپلائی کرنی ہے، جیک نے کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ہمیں ڈاکٹر جیرالڈ کی لیبارٹری دکھا سکیں یا پھر ڈاکٹر جیرالڈ سے ملاقات ہو سکے تاکہ ہم اپنے طور پر ان سے معاملات کو ڈسکس کر سکیں؟ اس کے لیے ہم باقاعدہ آپ کو آپ کی مرضی کا معاوضہ بھی ادا کریں گے کیونکہ اس طرح ہمیں سہولت ہوگی اور اس سہولت کا معاوضہ لینا آپ کا حق ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پرنس، لیبارٹری میں تو ہم بھی نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے وہ لیبارٹری دیکھی ہے، ہم بھی وہ تمام سپلائی ایک سیلی پوائنٹ پر ڈاکٹر جیرالڈ کے آدمی کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ پوائنٹ بھی ڈاکٹر جیرالڈ مال کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہی بتا دیتے ہیں، اور آپ یقین کریں ہر بار یہ پوائنٹ پہلے سے مختلف ہی ہوتا ہے۔ البتہ ڈاکٹر جیرالڈ سے ہمارے ذاتی تعلقات ضرور ہیں، اسی لیے ذاتی تعلقات کی بنا پر ملاقات تو ہو سکتی ہے، وہ بھی اگر ڈاکٹر جیرالڈ پسند کریں تو، کیونکہ وہ بے حد مصروف رہتے ہیں، میں معلوم کرتا ہوں، جیک نے کہا، اور ساتھ اس نے ایک سائڈ پر میز پر پڑا ہوا کارڈ لیس فون پیس اٹھایا اور اس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ میں انٹرنیشنل ٹریڈرز کا چیئرمین جیک بول رہا ہوں، ڈاکٹر جیرالڈ صاحب سے بات کرائیں، جیک نے کہا۔ سوری مسٹر چیئرمین، ڈاکٹر جیرالڈ ابھی چند لمحے پہلے اپنی بیگم کے ساتھ شہر گئے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب واپس لوٹیں گے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اس وقت تو لیبارٹری سے پہلے کبھی ڈاکٹر جیرالڈ نہیں نکلے، یہ تو ان کے کام کا وقت ہوتا ہے، اگر کبھی آتے بھی ہیں تو ہمیشہ شام کو ہی آتے ہیں، لیکن بہرحال نئی شادی ہے، ہو سکتا ہے بیگم کے اصرار پر انہیں آنا پڑا ہو، اب تو شام کو ہی ان سے بات ہو سکتی ہے یا پھر کل، جیک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم کل تک یہاں نہیں ٹھہر سکتے، ہم آج ہی سارے معاملات فائنل کر کے اور آپ کو مطلوبہ مکمل سامان کی ایڈوانس پیمنٹ کر کے واپس جانا چاہتے ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مکمل سامان کی ایڈوانس پیمنٹ؟ پھر تو کچھ کرنا ہوگا، جیک نے چونکتے ہوئے کہا۔ باس اگر آپ کہیں تو میں راڈرک سے معلومات کروں، ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو، آپ جانتے ہیں ایسے معاملات میں وہ کس قدر باخبر رہتا ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر بونور نے کہا۔ ہاں معلوم کرو، جیک نے فون بونور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور بونور نے فون سیٹ لے کر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ بونور بول رہا ہوں انٹرنیشنل ٹریڈر سے، بونور نے قدرے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اور یس باس، میں راڈرک بول رہا ہوں، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ مودبانہ ہو گیا۔
راڈرک چیئرمین فوری طور پر ڈاکٹر جیرالڈ سے ملاقات چاہتے ہیں، مگر لیبارٹری سے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر جیرالڈ اپنی بیگم کے ہمراہ لیبارٹری سے ابھی گئے ہیں۔ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ یہاں شہر میں وہ کہاں موجود ہوں گے؟ بونور نے جواب دیا۔ میں کوشش کرتا ہوں باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، جلد از جلد رپورٹ دو، بونور نے کہا اور رابطہ آف کر دیا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، بونور نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور فون سائٹ پر رکھ کر تباہی پر رکھ دیا، اور پھر عمران اور ان دونوں کے درمیان مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیلی فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اور بونور نے فون اٹھا کر ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، راڈرک بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے راڈرک کی آواز سنائی دی۔ یس بونور اسپیکنگ، کیا رپورٹ ہے؟ بونور نے جواب دیا۔ باس، انتہائی حیرت انگیز اطلاع ملی ہے۔ جیکولین اپنے پرانے ساتھیوں رابرٹ اور اینتھونی کے ساتھ اساندر مینشن جاتی ہوئی دکھائی دی گئی ہے، جبکہ ڈاکٹر جیرالڈ کو اکیلے واپس لیبارٹری کی طرف آتے دیکھا گیا ہے، راڈرک نے جواب دیا۔ تو ڈاکٹر جیرالڈ واپس لیبارٹری گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تو ان سے ہی بات کرنی ہے، شکریہ، بونور نے کہا اور رابطہ ختم کر کے اس نے فون جیک کی طرف بڑھا دیا۔ جیک نے فون لیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ چیئرمین انٹرنیشنل ٹریڈرز، جیک بول رہا ہوں، کیا صاحب واپس آ گئے ہیں؟ ڈاکٹر جیک نے کہا، جی ہاں، ان کی آمد کی اطلاع ہمیں مل گئی ہے، لیکن وہ اپنی رہائش گاہ پر ہیں، میں معلوم کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں بعد وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے جناب، اور اس کے ساتھ ایک بھرائی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر جیرالڈ بول رہا ہوں۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کسی بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر بات کر رہا ہے۔ ڈاکٹر جیرالڈ، میں جیک بول رہا ہوں، آپ سے ایک ذاتی ملاقات کی درخواست ہے، اگر آج آپ وقت دے سکیں تو میں مشکور ہوں گا۔ جیک نے کہا، سوری مسٹر جیک، میں اس وقت بے حد پریشان ہوں، اسی لیے معذرت ہوا ہوں، امید ہے آپ خیال نہ کریں گے، ایک ہفتے بعد بات ہوگی، ویری سوری۔ دوسری طرف سے کہا کہ اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ میرا خیال ہے پرنس، ان کا بیوی سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اسی لیے وہ پریشان ہیں، حالانکہ آج سے پہلے میں نے کبھی انہیں اس طرح کے موڈ میں نہیں دیکھا۔ جیک نے ایسے لہجے میں کہا جیسے ہپت مٹا رہا ہو۔ اوکے، پھر ایسا ہے کہ میں گریٹ لینڈ کا دورہ کر لوں، ایک ہفتے کا دورہ ہے، ایک ہفتے بعد ہم واپس آئیں گے، اور پھر ڈاکٹر جیرالڈ سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور سپلائی کا آرڈر بھی دے دیں گے، کیونکہ ہم ڈاکٹر جیرالڈ سے ڈسکس کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے منتظر رہیں گے پرنس، جیک نے بھی کاروباری لہجے میں جواب دیا، اور عمران اٹھ کھڑا ہوا، ایک بار پھر مصافحہ ہوا اور رسمی کلمات ادا کیے گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بار پھر کار میں بیٹھے سڑک پر موجود تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ عمران کے پاس تھی، جبکہ جولیا سائڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کیا ایک ہفتہ انتظار کرنا ہوگا؟ جولیا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کمارے کو تو انتظار کی عادت پڑ جاتی ہے، ایک ہفتہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بس بکواس کرنی آتی ہے تمہیں، تم بتاؤ تو صحیح کیا ہوا، کیا تم یہ سب کیا چکر چلا رہے ہو؟ جولیا نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، ایک نہ صحیح، دوسری صحیح، جیکولین نہ صحیح، اساندر صحیح، ہم اب اساندر مینشن جا رہے ہیں، عمران نے کہا۔ یہ اساندر کون ہے؟ عمران صاحب بیٹھے ہوئے پیچھے صفدر نے پوچھا۔ سنا ہے بے حد خوبصورت محترمہ ہے، ایکریمیا کی کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق ہیں، لیکن ایکریمیا میں ان کا ذاتی کاروبار بھی وسیع و عریض ہے، اربوں پتی ہیں، بس ایک ہاں کی دیر ہے، سارے ہی مسئلے اکٹھے حل ہو جائیں گے، عمران نے جواب دیا۔ سارے مسئلے ایک ہی طرح سے حل ہو سکتے ہیں اگر تمہارے جسم میں مشین گن کا ایک برسٹ اتار دیا جائے تو، جولیا نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا، اس سے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ بڑھ جائیں گے، جنت میں سینکڑوں حوروں میں مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے کار موڑی اور اب کار ایک ایسی کالونی میں داخل ہو گئی جہاں انتہائی شاندار کوٹھیاں تھیں، بالکل شاہانہ انداز کی۔ پھر ایک محل نما کوٹھی کے وسیع و عریض گیٹ پر عمران نے کار روک دی۔ اسی لمحے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے دو دربانوں میں سے ایک تیزی سے کار کی طرف آیا۔ میڈم، اساندر سے کہو کہ کافرستان کی ریاست ڈھم کے پرنس آپ سے ملاقات چاہتے ہیں، عمران نے خود ہی سر باہر نکال کر انتہائی باوقار لہجے میں کہا۔ پرنس کہاں ہے پرنس؟ دربان نے حیرت بھرے لہجے میں کار میں بیٹھے ہوئے سب افراد کو چونکتے ہوئے کہا۔ کیا پرنس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ جاؤ، ہمارا وقت ضائع مت کرو، عمران نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے میڈم سے وقت لیا ہوا ہے؟ دربان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہم کسی سے کچھ لینے کے بجائے دینا زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم پرنس ہیں، بھکاری نہیں ہیں، عمران کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ تو دربان تیزی سے مڑا اور قدم بڑھاتا واپس گیٹ کی طرف چلا گیا۔ گیٹ کے ساتھ موجود کیبن میں داخل ہو کر وہ نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن پھر چند منٹ بعد وہ باہر آیا تو اس نے دوسرے دربان سے کچھ کہا اور کار کی طرف بڑھنے لگا۔ تشریف لے جائیے پرنس، دربان نے قریب آ کر اس بار انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے بڑا سا پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ پھاٹک سے گزر کر کار کافی فاصلے پر موجود عمارت کے بڑے پورچ میں جا کر رک گئی۔ وہاں برآمدے میں ایک نوجوان موجود تھا۔ تشریف لائیے پرنس، مادام آپ کی منتظر ہیں، نوجوان نے کار رکتے ہی قریب آ کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا کار سے نیچے اتر آیا۔ ظاہر ہے اس کے باقی ساتھی بھی نیچے اتر آئے۔ عمران غور سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے عمارت کا جائزہ لے رہا ہو۔ نوجوان کی رہنمائی میں چلتے ہوئے وہ سب ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ کمرہ سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، یہاں انتہائی قیمتی فرنیچر موجود تھا۔ ابھی انہیں وہاں بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ہر کمرے کی ایک سائڈ پر دروازہ نمودار ہوا اور ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی جس کے جسم پر انتہائی چست لباس تھا اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنے سرخ رنگ کے لمبے سے بالوں کو پشت پر سنہرے رنگ کے چوڑے ربن سے باندھا ہوا تھا۔ خاتون کی آمد کی وجہ سے عمران اور اس کے ساتھی احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا نام اساندر ہے، آنے والی نے مسکراتے ہوئے کہا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔
صرف میں تم سے مصافحہ کر سکتی ہوں، یہ مشرقی لوگ عورتوں سے مصافحہ کرنا بد اخلاقی سمجھتے ہیں۔ جولیا نے آگے بڑھ کر اساندر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا اور اساندر مسکرا دی۔ آپ میں سے پرنس کون ہے؟ اساندر نے غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے پہلے کبھی پرنس کو نہیں دیکھا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ پرنس ہیں، آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی ہیں۔ واقعی آج سے پہلے میں نے کسی مشرقی پرنس کو نہیں دیکھا تھا۔ تشریف رکھیں، یہ باقی آپ کا سٹاف ہوگا، اساندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور عمران اور اس کے ساتھی دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ سامنے والے صوفے پر اساندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہی تھی، جبکہ عمران نے اس انداز میں نظریں جھکائی ہوئی تھی جیسے اسے اساندر کی طرف دیکھتے ہوئے شرم آ رہی ہو۔ فرمائیے، آپ نے یہاں آنے کی کیسے تکلیف کی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اساندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جلال کی نئی دلہن سے ملاقات کرنی ہے۔ ہمارے مشرق میں رواج ہے کہ نئی دلہن کو سلامی کے طور پر قیمتی تحائف دیے جاتے ہیں، عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اساندر بے اختیار اچھل سی پڑی، اس کے چہرے پر یکلحد انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ڈاکٹر جلال کی نئی دلہن؟ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی، اساندر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ تو اس طرح حیرت ظاہر کر رہی ہیں جیسے جیکولین جیرال کو ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، حالانکہ ہمیں انہوں نے خود بتایا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے اور ہم انہیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، لینے نہیں۔ عمران نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو جیکولین نے خود بتایا ہے؟ کب؟ اساندر نے حیران ہو کر کہا۔ خواب میں، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تو اساندر کے چہرے پر یکلحد تناؤ کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہارا نمائندہ اکمل طاہر جب ہم سے مل کر چلا گیا ہے تو پھر تمہاری یہاں آمد کی وجہ؟ اساندر نے اس بار انتہائی تلخ لہجے میں بات سن کر کرتے ہوئے کہا، اور عمران کے سارے ساتھی اکمل طاہر کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑے۔ ہمارا نمائندہ؟ کیا مطلب؟ ابھی ہم نے کوئی کاروباری ادارہ تو نہیں کھولا، پھر ہمارا نمائندہ کہاں سے آ گیا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مسٹر علی عمران، تم چاہے لاکھ پرنس بن جاؤ، میک اپ کر لو، لیکن اساندر کی نظروں سے تم نہیں چھپ سکتے، اور یہ دوسرے لوگ یقیناً پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہوں گے، لیکن یہاں آمد کا مقصد میں نہیں سمجھ سکی، جبکہ اس آدمی اکمل طاہر کو میں نے صرف اسی لیے زندہ واپس جانے دیا تھا کہ وہ صرف پیغام لانے والا تھا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے نمائندے کو جیک نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اسے بچا لیا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو اپنے نمائندے سے پوچھ لینا، اساندر نے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جیکولین والی بات تم گول کر گئی ہو، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کسی جیکولین کو نہیں جانتی مسٹر علی عمران، اور نہ ہی میرا کسی ڈاکٹر جلال سے کوئی تعلق ہے۔ ویسے میں چاہوں تو صرف ایک انگلی کی حرکت سے تم سب پر موت وارد کر سکتی ہوں، لیکن چونکہ تم سب یہاں مہمان کے طور پر آئے ہو اس لیے میں تمہیں زندہ واپس جانے کی اجازت دے رہی ہوں، لیکن اگر اس کے بعد تم نے دوبارہ آنے کی کوشش کی تو پھر یقینی موت تمہارا استقبال کرے گی، اساندر نے تیز تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اسی دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے وہ اندر آئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ دروازے میں سے گزر کر نہ صرف چلی گئی بلکہ دروازہ بھی دیوار میں غائب ہو گیا۔ اب وہاں سپاٹ دیوار ہی نظر آ رہی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے کمرے کا بیرونی دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا جس کی رہنمائی میں وہ یہاں تک پہنچے تھے۔ تشریف لائیے جناب، میں آپ کو آپ کی کار تک چھوڑاؤں، اس نوجوان نے کمرے میں داخل ہو کر انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں چلو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر اطمینان سے چلتا ہوا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کرنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار ایک بار پھر اساندر مینشن کے گیٹ سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ کیا مطلب؟ آخر تم چکر کیا چلا رہے ہو؟ اس بار جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ چکر چلائے بغیر آج کل کوئی مانتا ہی نہیں، اسی لیے مجبوری ہے، عمران نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ اس نے کار کو ایک موڑ پر کچھ دیر کے لیے روک دیا اور پھر جیب سے ایک چھوٹا سالہ نکال کر اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے سالے سے اساندر کی آواز سنائی دی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر اس آدمی کو ہر بات کا پہلے سے علم کیسے ہو جاتا ہے؟ پہلے اسے وہاں پاکیزہ میں بیٹھے بٹھائے اس بات کا علم ہو گیا کہ XM30 کو ڈی ایس ڈیل کر رہی ہے، اور ڈی ایس کا تعلق جیک سے ہے، اور جیک کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ اس نے اپنا نمائندہ براہ راست میرے پاس بھجوا دیا، اور اب دیکھو اسے معلوم ہو گیا کہ جیکولین یہاں موجود ہے اور وہ جیکولین کے پیچھے چلا آیا۔ اساندر بڑے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ لیکن میڈم، آپ نے اسے زندہ کیوں جانے دیا؟ ایک دوسری آواز سنائی دی۔ میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں رابرٹ، اس کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے اور میں اس کا خاتمہ کر کے سیکرٹ سروس کو اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ڈاکٹر جلال XM30 پر اب تک ہونے والی ریسرچ میرے پاس پہنچ چکی ہے، اور ڈاکٹر جلال کے ساتھ جو ڈرامہ کھیلا گیا ہے اس کے بعد ظاہر ہے ڈاکٹر جلال بھی خود اپنا منہ بند رکھے گا۔ اس طرح میں آسانی سے یہ ریسرچ کسی بھی بڑے ملک کے پاس فروخت کر سکتی ہوں۔ اساندر کی آواز سنائی دی اور عمران یہ سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ جیکولین کی یہاں موجودگی کا اگر اسے علم ہے تو میڈم مجھ سے کہیں یہ بھی علم نہ ہو جائے کہ ہم لوگ کیا حاصل کر کے آئے ہیں؟ ایک اور آواز سنائی دی۔ نہیں، اسے اس طرح کسی بھی طرح علم نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی اس کی یہاں آمد کا میں مقصد اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ وہ دراصل جیکولین کے ذریعے ڈاکٹر جلال تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ وہی کھیل کھیلنا چاہتا ہے جو ہم نے کھیلا ہے، لیکن اسے اس کھیل کھیلنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ میں اسے یہاں محل میں ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، باہر اگر وہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اساندر کی آواز سنائی دی، اور عمران نے مسکراتے ہوئے آلے کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں رکھ لیا۔ کیا تم وہاں ڈکٹا فون لگا کر آئے تھے؟ جولیا نے کہا۔ ظاہر ہے میں وہاں اساندر کی صرف شکل تو نہ دیکھنے گیا تھا، اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے جتنی وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگی ہے، عمران نے جواب دیا، اور جولیا کے چہرے پر بے اختیار مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ یہ اکمل طاہر کون ہے؟ اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا، اور باقی سب ساتھی بھی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ اب میرے خیال میں تفصیل بتانے کا وقت آ گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے وائٹ کالر کی اپ لینڈ اور پاکیزہ میں سرگرمیوں، ان کی گرفتاری، پھر سر رحمان کی طرف سے کیس کو سیکرٹ سروس کی طرف ریفر کرنے سے لے کر توصیف کی یہ دریافت کی یہ منشیات نہیں
بلکہ نایاب دھات اسمگل ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ چیف نے بحلیہ پلان میں اپنے ایک خصوصی نمائندے کو یہاں بھجوایا تاکہ وہ ڈی ایس اور اس لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرے، لیکن یہ نمائندہ وہ صرف اساندر تک پہنچ سکا، اس کے آگے اس کی کارکردگی زیرو ہو گئی۔ تو چیف نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے تاکہ اس لیبارٹری سے XM30 پر ہونے والی ریسرچ اڑائی جائے۔ عمران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مگر تم نے یہاں آ کر تو اس سلسلے میں اب تک کچھ نہیں کیا۔ اساندر سے پہلے تو چیف کا آدمی مل چکا تھا۔ پھر جولیا نے کہا